الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ صدق اللہ العظیم ومولانا صدق رسولہ النبی الکریم الامین رؤوف الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ دی تو ہی قصہ مختصر حمد و ثنا کے بعد سامعین ذی وقار، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ارشاد فرما رہی ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس کے بعد فرمایا وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، اور تم اللہ کے رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو حکم فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس کے بعد اہل ایمان پر جو پہلی بات فرض کی گئی، پہلا فرض مقرر کیا گیا، وہ نماز نہیں تھی، حج نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں تھی، روزے نہیں تھے، بلکہ جو سب سے پہلا فرض اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر مقرر کیا وہ اپنے نبی کی تعظیم و توقیر کرنا مقرر فرمایا ہے۔ سامعین ذی وقار، اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم تعظیم مصطفیٰ توقیر مصطفیٰ کیسے کریں؟ کیونکہ ہم نے حسن مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، جمال مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، صحبت مصطفیٰ کو نہیں پایا، مگر ہم جنہوں نے صحبت مصطفیٰ بھی پائی، جمال مصطفیٰ بھی پایا، حسن مصطفیٰ بھی دیکھا، ہم ان کی زندگی پہ اگر نظر ڈالیں، ہمارے اکابرین نے جو ہمیں بتایا صحابہ کے بارے میں کہ وہ تعظیم کیسے کیا کرتے تھے، بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوتے تھے کس انداز سے ہوا کرتے تھے، تو ہم ان کی زندگی پہ نظر ڈال کے تعظیم مصطفیٰ کر سکتے ہیں۔ اب ان صحابہ کی جو تعظیم کیا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو وہ اس تعظیم کی گواہی تو غیر مسلم بھی دیا کرتے تھے۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ عروہ نامی ایک شخص جب بارگاہ رسالت میں اور صحابہ کے ارد گرد اس غرض سے آیا تھا کہ وہ دیکھے، وہ محاصرہ کرے کہ ان مسلمانوں کے پاس ایسی آخر کون سی پاور ہے، ایسی کون سی طاقت ہے جس کے ذریعے یہ بڑے بڑے ممالک، بڑے بڑی سپر پاور طاقتوں کو یہ للکارتے ہیں۔ وہ جب دیکھتا ہے اس نے پورا محاصرہ کر لیا، وہ اپنے کفار قریش کے پاس جاتا ہے اور جمع کر کے کہتا ہے کہ اے میری قوم، تم آ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان مسلمانوں کے پاس کون سی اتنی بڑی طاقت ہے جس کے ذریعے بڑی بڑی سپر پاوروں کو یہ للکارتے ہیں۔ تو وہ عروہ بتانے لگا اپنی قوم کو کہ وہ جو اصحاب محمد ہیں وہ اپنے نبی کی اس قدر تعظیم کیا کرتے ہیں کہ میں نجاشی، کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کی طرف وفد کے طور پر بن کر گیا ہوں، میں نے وہاں پر کسی بھی بادشاہ کے کسی بھی غلام کو اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی تعظیم صحاب محمد اپنے نبی کی کیا کرتے ہیں۔ تو وہ اب آگے بتانے لگا کہ جب ان کے نبی اپنا لعاب مبارک، اس نے تو لعاب نہیں کہا، اس نے اپنے الفاظ کہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا، مگر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب مبارک اپنے منہ مبارک سے باہر نکالتے تو سارے صحابہ ایک دوسرے سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے اور اس لعاب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اور جب حاصل ہو جاتا تو اس لعاب کو اپنے چہرے اور اپنے جسموں پہ مل لیا کرتے تھے، گویا کہ ان کے لیے وہ دنیا و جہان کی تمام چیزوں سے افضل ہو۔ اس کے بعد وہ بتانے لگا کہ کہتا ہے کہ جب ان کے نبی وضو کرتے ہیں تو وضو کا بچا ہوا پانی تو دور کی بات ہے، جو ان کے جسم مبارک سے جو پانی ٹپکتا ہے، قطرے ٹپکتے ہیں، ان ٹپکتے ہوئے قطروں کو بھی زمین پر گرنا نہیں دیتے، وہ قطرے اپنے جھولیوں میں، اپنے دامنوں میں لے لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسموں پہ ملتے ہیں، اور جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر آگے دوڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر تلواریں نہ چلا دیں، ایک دوسرے کو قتل نہ کر دیں اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ تو صرف ایک جھلک ہے، یہ تو ظاہری حیات مبارکہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو صحابہ تعظیم کیا کرتے تھے، مگر آپ کے اس ظاہری دنیا سے چلے جانے کے بعد
جو تعظیم ہے وہ بھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ مسجد نبوی میں حدیثیں پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مجموعہ لگا ہوا تھا، رش بہت زیادہ تھا، حدیثیں سننے والے علماء بہت زیادہ تھے، تو درمیان میں کسی نے کہا کہ حضور آخری بندے تک آواز آپ کی نہیں پہنچتی، وہ جو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں وہ صحیح نہیں سن پاتا، تو لہٰذا آپ تھوڑا بلند بولا کریں تاکہ جو درمیان میں بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کے الفاظ ان آخری بندوں تک زور آواز سے پہنچائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، یہ بارگاہ رسالت ہے، یہ مسجد نبوی ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد ہے، یہاں پر آواز بلند کرنا بھی بے ادبی ہے۔ میں اسے گوارا نہیں سمجھتا کہ یہاں پر میں زور آواز سے بولوں اور تم اور زور آواز سے بولو، یہ بے ادبی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ سامعین ذی وقار، اللہ تبارک کیونکہ اور حسن مصطفیٰ کو تو ہر کسی نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، علماء نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، اکابرین نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، شعراء نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ کسی نے کہا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور کسی نے اپنی زبان میں کہا کہ وہ جمال ہے، وہ کمال حسن مصطفیٰ ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ پھول ہے خار سے جدا، وہ شمع ہے پرواہ نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔